We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ویسے تو پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والا تاریخی مکہ معاہدہ گلوبل ہیڈ لائنز میں مسلسل کئی روز سے شامل ہے، مگر اس نے ہمارے پڑوس میں یعنی کہ بھارت میں اور اس کے دارالحکومت نئی دلی کے ایوانوں میں تہلکہ مچایا ہوا ہے. اس ڈیولپمنٹ کو بھارتی پالیسی ساز اپنے لیے ایک اسٹریٹجک صدمہ قرار دے رہے ہیں اور بھارتی میڈیا اور اینالسٹ صبح شام دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں اور من گھڑت افسانے گھڑ رہے ہیں. مکہ معاہدے کے سامنے آتی ہی بھارتی نیوز رومز اور ٹاک شوز میں ایک غیر معمولی بوکھلاہٹ دیکھی جا رہی ہے. جو گودی میڈیا اب تک ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ پر بھارتی تسلط کے دعوے کر رہا تھا، وہ اب اچانک سٹ پٹا گیا ہے. ٹائمز آف انڈیا سے لے کر انڈین ایکسپریس اور دی پرنٹ تک بھارت کے تمام بڑے اخبارات اور نشریاتی ادارے اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اس 3 ملکی معاہدے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ ابھرنا بھارت کی سیکیورٹی اور ڈپلومیسی کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. بھارتی اینالسٹ پریشان ہے کہ پاکستان کے دفاعی قد کاٹ میں ہونے والا یہ اضافہ ریجنل بیلنس آف پاور کو مکمل طور پہ بدل چکا ہے. دی ٹائمز آف انڈیا نے اس معاہدے کو بھارت کے لیے ایک دھچکا قرار دیا ہے. اخبار کے مطابق اگر پاکستان کسی ایسے دفاعی معاہدے کا حصہ بنتا ہے جس میں وہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر شامل ہو تو بھارت کو اس پیش رفت کا نوٹس لینا ہوگا. اخبار کا یہ تجزیہ بھی ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کو بھارت کے حوالے سے زیادہ سخت یا جارحانہ رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے. اسی لیے ٹائمز آف انڈیا نے مکہ ایگریمنٹ کو بھارت کے لیے ڈیفینیٹلی اے کنسرننگ ڈیولپمنٹ قرار دیا ہے. دوسری جانب دی انڈین ایکسپریس کا تجزیہ بھی اس معاہدے کو بھارت کے لیے انسیٹلنگ اینڈ اے اسٹریٹجک سیٹ بیک قرار دیتا ہے. اخبار کے مطابق یہ خدشہ ہے کہ سعودی عرب کی حمایت ملنے سے پاکستان بھارت کے خلاف زیادہ سخت موقف اختیار کر سکتا ہے، جس کا جواب دینا بھارت کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. اسی تناظر میں انڈین ایکسپریس کہتا ہے کہ بھارت کی مغربی سرحد پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ نیوکلیئر ایکویژن کو بھی پیچیدہ بناتا ہے اور ریاض کو اسلام آباد کے ساتھ ہونے والے ہر بڑے کانفلکٹ میں ایک ممکنہ فریق بنا دیتا ہے. یعنی بھارتی نقطہ نظر سے بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی بڑا فوجی تنازع پیدا ہوتا ہے تو کیا اس معاہدے کی وجہ سے سعودی عرب بھی اس تنازع میں کسی نہ کسی شکل میں شامل ہو سکتا ہے؟ ہندوستان ٹائمز میں سابق بھارتی سفیر پربھو دیال کے تجزیے میں بھی اسی خدشے کا اظہار کیا گیا ہے. ان کے مطابق بھارت کی بنیادی تشویش یہ ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کو مزید اعتماد دے سکتا ہے اور خطے کے بیلنس آف پاور کو تبدیل کر سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ معاہدہ مستقبل میں پاکستان کے خلاف بھارتی کارروائی کو بھی پیچیدہ بنا سکتا ہے، کیونکہ بھارت کو یہ خطرہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ کہیں اس کے رد عمل سے سعودی عرب بھی معاملے میں شامل نہ ہو جائے. دی اکنامک ٹائمز کا تجزیہ کہتا ہے کہ بھارت کو اس نئے دفاعی معاہدے کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. اخبار کے مطابق معاہدے کی زبان میں نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی جھلک نظر آتی ہے، یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا. اسی تجزیے کے مطابق یہ سمجھنا درست نہیں ہوگا کہ بھارت اس معاہدے سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نتیجے میں بھارت کا ریجنل سیکیورٹی ماحول پہلے کے مقابلے میں زیادہ غیر یقینی ہو گیا ہے. دی پرنٹ کے مطابق پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا یہ نیا دفاعی معاہدہ بھارت کے لیے اہم ہے اور بھارتی دفاعی ماہرین اسے غور سے دیکھ رہے ہیں. اس پارٹنرشپ سے بھارت کی ڈیفنس اسٹریٹجی متاثر ہو سکتی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اس اتحاد سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن کس طرح بدلے گا. یہ صرف میڈیا ہی نہیں، بھارت کے سنجیدہ دفاعی مبصرین اور سابق ڈپلومیٹس اب نریندر مودی اور ان کی فارن پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. انڈین اینالسٹ نریندر مودی کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھارت کا نام نہاد انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور منصوبہ کہاں کھو گیا. انڈین اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت اسٹیشن پر ہی کھڑا رہ گیا اور گاڑی نکل گئی. فارمر ایمبیسڈرز اور ایکسپرٹس ہیں، ان کا ماننا ہے کہ مکہ معاہدے نے بھارت کی تمام تر اسٹریٹجک کیلکولیشنز کو غلط ثابت کر دیا ہے اور اب نئی دلی کے پاس پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کا کوئی موقع باقی نہیں رہا، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں اسلام آباد کے ساتھ ریاض اور انقرہ بھی کھڑے ہیں. پاکستان اینکر ہوگا
नए रीजनल फ्रेमवर्क का, तो वो आज हो रहा है। ये अलायंस नहीं है। अलायंस का मतलब होता है मिलिट्री अलायंस। समझने की कोशिश करिए, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है। टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो की। आम ताम मिलिट्री पावर नहीं है टर्की। टर्की जो है उसके पास बहुत अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इंडस्ट्री है। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, और पाकिस्तान जहां तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं, वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद की उनकी जो मिलिट्री ताकत है, लड़ाई करने की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, वो भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बेइंतहा बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि जब ये न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ये और मुल्कों में भी जाएगा, ग्लोबल साउथ के, ये जब वहां जाएगा तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। और ये सब शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है, जो है ना वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो खत्म हो गया है। इंडिया के स्टेशन से ट्रेन जा चुकी है, इंडिया नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। पिछले 2 रोज के दौरान भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर शदीद तनकीद बढ़ रही है। इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के करीब आ रहे हैं, जबकि पिछले 10 सालों में मोदी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की खामियों और नाकामियों ने भारत को सिफारती तौर पर बहुत वीक कर दिया है। सऊदी और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ गए, और भारत क्या कर रहा है? हमारे साथ कितने देश खड़े हैं? हम अभी एमईए के अकॉर्डिंग सिचुएशन को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। इन द मीन टाइम हमारे जो मिडिल ईस्ट एलाइज हैं वो एक एक करके पाकिस्तान के खेमे में चले जा रहे हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। नहीं, सॉरी, हम एक्चुअली उन्हें धक्का दे रहे हैं, हम उनको धकेल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, तुम जाओ, तुम पाकिस्तान के साथ जाओ, वही तुम बेहतर हो, क्योंकि हमें तो एक नया पॉपो मिल गया है, जिसके बाद हमें और किसी की जरूरत तो है नहीं। सोचो, एक ऐसी देश के लिए हम ये सब कर रहे हैं जो दुनिया भर में एक पराया स्टेट बन चुका है। एक वॉर क्रिमिनल के साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि देखो हमारा कितना बड़ा अच्छा दोस्त है। क्या हमारे पास एलाइज की इतनी कमी हो गई है कि ऐसे देश को एक दोस्त बनाना पड़ रहा है? लेकिन ये दिखाता है कि पिछले 1 दशक की फ्लॉड एंड फेल्ड फॉरेन पॉलिसी हमारी, जिसने भारत को किसी का भी नहीं छोड़कर रखा है, कहीं ना कहीं ये हमारे देश की डिप्लोमेटिक फेलियर भी दिखाती है। मुमताज़ मिलिट्री अफेयर्स एनालिस्ट मेजर जनरल यश मोर के मुताबिक भारत को इस माहिदे के बाद इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक ये माहिदा भारत के लिए एक नया सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर मसला पैदा कर चुका है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक फ़ौजी और सिफारती ताकत के तौर पर उभरा है और उसके बढ़ते हुए असरात भारत पर पड़ सकते हैं। ये जो एग्रीमेंट है इसमें हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए। पाकिस्तान का एमर्जिंग एज ए मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, एज ए डिप्लोमेटिक पावर इन दिस रीजन, ये आपने देख लिया कैसे उन्होंने ये इस्लामाबाद MOU साइन किया। सो पाकिस्तान हैज एमर्ज्ड इन दिस रीजन विद दिस वॉर गोइंग ऑन। पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन अस। एक तरफ चाइनीज टेक्नोलॉजी, एक तरफ टर्की की टेक्नोलॉजी प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इसमें विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो पाकिस्तान की है। दे मे बी emboldened to do this anywhere on the line of control and things like that। एक तो हमें सिक्योरिटी है हमारे लिए, पाकिस्तान इस टाइप के एग्रीमेंट साइन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी है, तो हमारे को वैसे अनकंफर्टेबल होना चाहिए। और इसमें खास तौर पे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के क्यों इतना नजदीक जा रहा है? हमें जो है थोड़ा सऊदी अरेबिया पर नजर रखनी पड़ेगी और बाकी देशों पे भी नजर रखनी पड़ेगी। यही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर और भारत के नामवर सहाफ़ी शिशिर गुप्ता मक्का माहिदे को भारत के लिए तशवीश का बाइस करार देते हैं। उनके मुताबिक ये एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें भारत भी एक टारगेट होगा, चाहे उसे तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। वो कहते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। It will be an alliance which has India as the target, like it or not like it. Because the main country which is going to benefit out of the entire thing is Pakistan. This alliance is actually, like it or lump it, is against India. Because all that will happen is Saudi Arabian money, which Pakistan will get, will be used to build its own domestic capacities and defense capabilities. So, it's a matter of very serious concern to India. We have conveyed our very serious concerns to Saudi Arabia. The Saudis have told us that this alliance is not against India. We don't believe that. इन तमाम कमेंट्स ने, ऑब्जर्वेशंस ने और एनालिसिस ने भारत में बेचैनी को बहुत हद तक बढ़ा दिया है और इस बेचैनी को ठंडा करने की अब कोशिश की जा रही है।
شیکھر گپتا نے اپنے حالیہ پروگرام میں کوشش یہی کی ہے کہ کسی صورت سے بتایا جائے، لوگوں کو قائل کیا جائے کہ مکہ معاہدے سے بھارت کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ کچھ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھ کو لگا کہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں ہلا شیری، کیا چڑھ جا بیٹا، چلو شیرو چڑھ جاؤ، تو اپنے آپ کو ہلا شیری کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم نے ایک اسلامک نیٹو بنا لیا۔ کوئی بولے کہ بھارت کو خطرہ ہے، نہیں، بالکل خطرہ نہیں ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان کے رول کو مڈل ایسٹ میں لے کے، یہ ٹویٹر وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ زیادہ پریشان ہے۔ مجھے لگتا نہیں کہ پالیسی سرکلز میں اس کی اتنی چنتا ہے، کیونکہ پالیسی سرکلز میں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو یہی مدھیہ پورب کے دیش ہیں ان کا بھارت میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور بھارت کا ان میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، تو اس میں پاکستان سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ اب ہم اس کا ایک بھرپور انالیسس کرتے ہیں پاکستان کے اسٹینڈ پوائنٹ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ محترم خورشید محمود قصوری۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک کھلبلی ہے، ایک تہلکا سا بچا ہوا ہے بھارت میں، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ہوگی، ورنہ انڈین اینالسٹ انڈین میڈیا پر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا اس میں سیٹسفیکشن کا، کتنی سیٹسفیکشن کا سامان ہے جس نے اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بھارت میں اتنی بڑا تہلکہ مچا دیا ہے؟ جی میں اس کا اپنے ماشاءاللہ جس طرح احاطہ کیا ہے، میں اس میں یوں شروع کروں گا کہ جو تھینک یو پرائم منسٹر مودی، انہوں نے 2026 یہ جو انہوں نے سندور کیا تھا پچھلے سال 2025 جی غلط جی 2025 اس میں امپریشن اس سے پہلے بھارت نے کامیابی سے یہ پھیلا دیا تھا کہ جو 1971 کی جنگ تھی وہ کوئی بھارت کی بہت بڑی فتح تھی۔ حالانکہ میں اپنی آنے والی کتاب میں بھی یہ ثابت کر رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 1971 which was the worst time for Pakistan، ہماری فوج کو کمک نہیں پہنچا سکتی تھی۔ It's like America supporting war in Vietnam، ہمارا رستہ بند ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکا بھارت لائن آف کنٹرول کی ادھر۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپریشن سندور نے اس پورے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ جو ہے پیراڈائم پورا شفٹ کر دیا آپریشن سندور کے بعد، پورا شیڈیول پورا کر دیا، اور وہ غلط فہمی دور کر دی، خاص طور پہ گلف عربز میں، کہ بھارت سپیریئر ملٹری پاور ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا 4 دن میں کہ 21st سینچری وار پاکستان فائٹ کر سکتا ہے، اور انڈیا از فائٹنگ 20th سینچری وار، اور آج کل 21st سینچری کی وارز ہے جیسے آپ نے ایران اور امریکہ کے درمیان دیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں تھینک یو پرائم منسٹر مودی، ان انٹینڈڈ تھا، لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ جو ہمارا پہلے سے سعودی عرب کے ساتھ جو الائنس ہوا اس کا ان کو بہت دھکا لگا۔ اب جو یہ ہوا ہے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں ہم کو پڑتا، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، نہیں پڑھنا تو نہیں چاہیے۔ اگر بھارت ایک پیسفل ملک ہے تو پھر اس کو کیوں، اگر پاکستان مضبوط ہو جائے گا، ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، تو کیوں ان کو تکلیف ہو؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو آپریشن سندور جو کیا ہے اس کو ابھی ختم نہیں کیا، انہوں نے پاز پہ رکھا ہے۔ اب یہ کوئی ہوش کے ناخن لے، اور بھائی آپ کی جو درگت بنی ہے 4 دن کی جنگ میں، اور آپ کے ایک سے زیادہ سورس نے بتایا ہے کہ پہلے انڈیا نے اپروچ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ اور میں حیران اس پہ ہوں کہ یو ایس پہ اپروچ کرنے پہ مودی صاحب ناراض کیوں ہیں؟ اور بھئی رابرٹ گیٹس مشن کیا تھا، اس کے بعد کلنٹن کیا تھا، اس کے بعد میری اپنی کتاب میں ذکر ہے کہ کالن پال نے مجھے کہا بیفور واجپئی صاحب ایکسٹینڈڈ ہینڈ آف فرینڈشپ کہ خورشید بھی پریپیئرڈ سم تھنگ گڈ ول ہیپن۔ اس کے بعد یہ جو ہم نے ان کا پائلٹ گرایا تھا ابھی نندن 2019 میں، اب پومپیو صاحب جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے سوتے ہوئے رات کو جگایا گیا کہ سشما سوراج صاحبہ بات کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ جو امپریشن انڈیا نے دیا کہ نہیں جی ہم نے تو امریکہ کو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں ہوش کے ناخن نے شکر کرے۔ تو یہ جو 5 مرتبہ تو یہ جو ایکارڈ ہوا ہے، یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ایک تہلکہ جو ہے، یہ کھلبلی جو ہے، یہ جو اس قسم کی جو کیفیت ہے،
یہ کیا اس نے کیا ڈسرپشن کریٹ کیا ہے ود ان انڈیا اور یہ جو ان کے پالیسی اینالسٹ ہیں ان کے اندر؟ جی ہاں، یہ کر دیا کہ کئی سال ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا گیا، کیونکہ میں انڈیا پاکستان کانفرنسز اٹینڈ کرتا ہوں ٹریک 2 پہ، جس میں فارمر جنرلز، فارمر منسٹرز، فارمر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. تو ایک تو ان کو یہ امپریشن دیا گیا پاکستان تو آئسولیٹڈ ہو گیا ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو. تم کہتے ہو گلوبل ساؤتھ کا انڈیا لیڈر ہے، اور گلوبل ساؤتھ کا آدھا تو OIC میں ہے، OIC کے 59 ممبرز ہیں، تم ہمیں کیا آئسولیٹ کرو گے؟ تو میرا کہنا یہ ہے جو انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا کہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا، اور یہ جو ہے ٹوٹل تھپڑ پڑ گیا کہ جی ایک جو ان کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور وہ بھارت کو جو اصل میں صدمہ ہے، اور مودی صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے، تاریخ تو چھوڑے اب بھی نہیں کر سکیں گے. انہوں نے ایک دن پہلے دورہ کیا اسرائیل کا، اس ایران پہ حملے سے پہلے. کوئی ان سے پوچھے بھی، کبھی انہوں نے اس کو فادر لینڈ کہا، کبھی مدر لینڈ کہا. یہ بتایا نہیں کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے یا مدر لینڈ ہے، ہندوستان فادر لینڈ ہے یا مدر لینڈ ہے. اس سے زیادہ کوئی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سٹوپڈ کوئی پنڈت نہرو کی پالیسی آپ دیکھیں، چاہے مانے نہ مانے، ہمارا ان سے اختلاف تھا، لیکن وہ بہت بڑے لیڈر تھے. اور پنڈت جواہر نہرو نے گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ اگر وہ دعویٰ کرتے تھے تو 3-4 لوگوں میں تھے، سکارنو اور انکروما آف گھانا، سکارنو آف انڈونیزیا. ان کا قد کیا تھا؟ اور یہ اسرائیل کی جا کے گود میں بیٹھ گئے ہیں. تو اب اس کا فیوچر کیا ہے؟ قصور صاحب اس چیز پہ بھی نگاہ ڈالیے کہ یہ جو 3 کنٹریز ہیں، پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ، اور یہ بالکل انہوں نے کہا کہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اس پورے جو الائنس ہے اس کا، لیکن تینوں کنٹریز جو ہیں وہ ان کے ویسٹ سے اور US کے ساتھ بہت عمدہ تعلقات ہیں. اور ظاہر ہے کہ نیٹو کا 2nd لارجسٹ کنٹری ہے ٹرکی. سعودی عربیہ کے بہت خصوصی اسپیشل تعلقات ہیں. پاکستان کے آج کل بہت اچھے US کے ساتھ تعلقات ہیں، اور US کا ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ بھی ایک ایکسٹینشن جو ہے اس پہ نظر آ رہی ہے. یہ بھی ایک جو کمبینیشن کا ایک پارٹ ہے، یہ بھی ڈسٹرب کر رہا ہے نئی دلی کو بری طرح سے. خان صاحب، thank you for asking me this question because now we will address diplomatic aspects. دیکھیں، کہا جا رہا تھا یہ کس اسرائیل کے خلاف ہے، پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے امریکہ کے خلاف ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایران کے خلاف ہے. یہ ایبسلوٹلی کلیئر ہے کہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے. یہ وہی پاورز ہیں جو امریکہ کے ایلائز رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایران، پاکستان اور ترکی، کئی دفعہ کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. جو یہ ایک زمانے میں، ابھی میں امپیریل ایران کی بات کر رہا ہوں، شہنشاہ ایران کی، جب سینٹو بنا تھا تو اس وقت یہ کوشش ہوئی تھی کہ سینٹو کا ہیڈ کوارٹرز ہو. اس وقت امریکہ مانا نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کو خیال تھا کہ اس کا خرچہ بھی ہوگا، یہ وہ. آج یہی 3 ملک، میں ابھی ایران کی طرف بھی آؤں گا، کہ یہ دیکھیں ایک چیز کلیئر ہوئی، ایران نے کلیئر کیا کہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں. یہ پھیلائی گئی بات، او جی یہ تو ایران کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ایران نے کہا وی ہیو نتھنگ ٹو فیئر، یہ ہمارے سیولائزیشنل پارٹنرز ہیں. اٹ از ویری گڈ، ایران ہیز کلیریفائڈ. نمبر 2، کوئی کسی سے پوچھے، پاکستان نے تو بڑی پرائس پے کیا ہے. اب میں آج یہ بتانا چاہوں گا آپ کے آڈینس کو، جب عراق ایران جنگ ہوئی ہم نے ایران کی سپورٹ کی، حالانکہ پورا ویسٹ عراق کو سپورٹ کر رہا تھا. ہم نے اپنی بندرگاہیں کھول دی تھیں. اور آج بھی میں آپ کے آڈینس کو بتا دوں کہ آج بھی ہم پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں، کیونکہ جب ان کو وہاں سے بلاکیڈ کیا ہوا ہے، ہم نے 3 پورٹس اور اپنے کئی راستے وہاں ان کے کھول دیے. تو ایران سے ہمارے کس نوعیت کے تعلقات ہیں کہ کوئی پاکستان کی گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. میں آپ جب اس کانفیڈنس سے کیوں بول رہا ہوں؟ ایز فارمر فارن منسٹر آئی ہیو ڈیلٹ ود ایرانین لیڈرشپ. یہ بیچارے مرحوم جو لاریجانی ہیں یا خرازی ہیں، یہ ان سے میری ڈائریکٹ ڈیلنگ ویزاوی امریکہ ہوتی تھی. اسرائیل نے ان کو چن کے مارا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ڈپلومیٹکلی کیپیبل تھے آف پریزنٹنگ ایران's کیس. تو ایران کا، پاکستان کا 1979 سے we have been looking after their interest. Pakistan is the only conduit. اور یہ پاکستان یہ غلطی کبھی نہیں کرے گا. although I am not currently foreign minister, I know the foreign office. مجھے تو یہاں تک پتہ ہے کہ ایک سٹیج پہ ہم نے بغیر پریزیڈنٹ مشرف کو بتائے ہوئے
یہ ہم نے ایک ایران کے خلاف ایک ایفرٹ ہو رہی تھی، ہم نے فلاپ کرا دی تھی، اور پریزیڈنٹ کو ہم نے بعد میں بتایا اور پریزیڈنٹ کنونس ہو گئے کہ فارن آفس کا سٹینڈ ٹھیک تھا. تو آئی ایم کوائٹ کلیئر کہ ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے. ہاں، ہندوستان کو کیوں تکلیف ہے؟ ہندوستان کو یہ تکلیف ہے کہ جو پاکستان، سعودی اور یہ ٹرکش کولیبریشن میں پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے، جو کولیبریشن ہوگی اس میں سعودی کیپٹل بھی انوالوڈ ہوگا. پاکستان نے جو اپنی ترقی کی ہے وہ شیئر کرے گا ٹرکی کے ساتھ. ٹرکی نے جو ترقی کی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی، ایڈوانس آرمامنٹس میں، تو یہ تینوں فوجوں کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی. پاکستان کے سب سے بڑے شہر، پاکستان کے ریونیوز میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والے کراچی کے 3 کروڑ شہریوں کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ اب سارا پاکستان جانتا ہے، بلکہ پاکستانی جو پوری دنیا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کے 3 کروڑ باسی بلا امتیاز امیر اور غریب بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں. آج نہیں ترس رہے، پچھلے 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے ترس رہے ہیں. پینے کا پانی نہیں ہے، لائنز میں پانی نہیں ہے، چاہے وہ DHA ہو، چاہے کراچی کی کوئی کچی آبادی ہو، چاہے کوئی کراچی کا پرانا علاقہ ہو، پانی نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی. کراچی کو پانی دینے کا منصوبہ K4، آپ اس کے نام سے واقف ہوں گے، اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ ایک پوری نسل جوان ہو گئی ہے. لیکن کراچی والوں کو آج بھی اس منصوبے کا پانی نہیں مل سکا ہے. کراچی والوں کو اس منصوبے کا پانی نہیں مل سکا. اس دوران 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار ان انٹرپٹڈ جاری رہا. ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال ہم سنتے رہے کہ اب پانی آیا اور اب پانی آیا. پانی نہیں آیا. لگ بھگ 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کو یومیہ 1200 ملین گیلن پانی کی ضرورت ہے، مگر اس کو ملتا آدھا بھی نہیں اور شاید 1/4 بھی نہیں. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2002 میں، جی ہاں، آج سے 24 سال پہلے K4 منصوبے کا اعلان ہوا، مگر 18 سال تک یہ منصوبہ حکومت سندھ کے پاس بد انتظامی کی نظر ہوتا رہا. یہ میں نہیں کہتا، جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی زبان سنیے. K4 کا منصوبہ مجھے یاد ہے کہ قائم علی شاہ صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھا اس زمانے میں، مجھے اس پہ بریفنگ دیا گیا. قائم علی شاہ صاحب پھر وزیر اعلیٰ بنا، اس زمانے میں بھی اس K4 کا بریفنگ مجھے دیا گیا. مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنا، مجھے K4 کا بریفنگ دیا گیا. اور آج بھی میں خوش ہوں کہ ایک بار پھر ہم K4 کے افتتاح پہ موجود ہیں. 20 سال سے کام چلتا آ رہا ہے. کراچی کو شباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب. میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں وزیر اعظم صاحب. میں ٹینکر سے پانی لیتا ہوں، خریدتا ہوں. اس موقع پہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی مسکراہٹیں دیکھی، آپ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے قہقہے دیکھے. یہ کس بات پہ قہقہے ہیں؟ 24 سال ہو گئے ہیں کراچی کو پانی نہیں دے سکے. 24 سال ہو گئے، ایک منصوبہ زیر تعمیر ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ اس کی ہسٹری بھی غیر معمولی ہے. آغاز کے 14 سال کی تاخیر کے بعد، یعنی کہ 2002 کے 14 سال بعد 2016 میں تعمیراتی کام کا آغاز تو ہوا، مگر ڈیزائن ناقص تھا، غلط ہو گیا. غیر معیاری تعمیرات کے باعث تقریباً 14 ارب روپے تو فوراً ضائع ہو گئے. اس کا اعتراف خود وزیر اعلیٰ سندھ بھی کر چکے ہیں. یہ ہماری زبانی نہیں، انہی کی زبانی سن لیجئے. بہت پرانی ہے، 2002 سے شروع ہوئی تھی، 2002-03 سے 20 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو. اور میں خود سمیت جو بھی اس میں انوالو رہے ان سب کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں گا کہ غلط پلاننگ کی بہترین مثال تھی یہ پروجیکٹ جو 2002 سے شروع ہوا اور پھر فائنلی 2011 میں جا کے اپروو ہوتی ہے 25 ارب روپے میں. خیر وہ کام شروع کرایا، قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت. اس کی پہلا کام میرے خیال ہے 2015 میں شروع ہوا، if I remember correctly. This is how the wrong planning was done. یہ بننا ہی نہیں تھا یہ پروجیکٹ جو ہے. یہ ساری چیزیں اگر ایڈ کریں گے تو 200 ارب روپے میں جا کے بن رہا ہے، جو کہ اس وقت کہا گیا کہ جی 25 ارب روپے بنا دو. سر پیٹتے جائیں اور ان کی گفتگو سنتے جائیں. سال 2020 میں وفاقی حکومت نے یہ منصوبہ اپنی تحویل میں لے لیا، جان چھڑائی حکومت سندھ سے
اگست 2022 میں وابڈا کے تحت منصوبہ سرنو شروع کیا گیا. پہلے فیز میں کراچی کو یومیہ 260 بلین گیلن پانی کی فراہمی کی خوشخبری دی گئی. صرف خوشخبری. حکام کے مطابق 4 مین لائن کا تقریباً 70% کام مکمل ہو چکا ہے. یہ وابڈا نے کیا ہے اور تکمیل کی نئی ڈیڈ لائن دسمبر 2026 مقرر کی گئی ہے. اگر اس ڈیڈ لائن کے حساب سے دیکھیں تو اگلے 4 مہینے میں کراچی کا پانی روا دبا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا. وابڈا کے ذریعے تعمیر ہونے والا پروجیکٹ کی تعمیرات کس سٹیج پر ہے, اس کا حشر کیا ہوا ہے, اس کے گراؤنڈ کی کیا پوزیشن ہے, اپنے ممتاز انویسٹیگیٹو رپورٹر اختیار کھوکر کی اس رپورٹ پہ ہم دکھاتے ہیں جو اس کے لیے ٹھٹا میں اس پروجیکٹ کی سائٹ پہ پہنچے. کراچی گریٹر واٹر سپلائی K4 منصوبہ پینے کے پانی سے محروم کراچی والوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے. لیکن اوورآل کام دیکھیں, میں اگین بتاتا ہوں کچھ کہ ہماری 70% پروجیکٹ کی فزیکل پروگریس ہے. ہماری جو ڈیٹ آف کمپلیشن ہے وہ دسمبر 26 ہے اینڈ وی آر میکنگ آل آور ایفرٹس ٹو گیٹ دس جاب ڈن آن دس ڈے. ضلع ٹھٹھا میں واقع یہ کنجر جھیل ہے جہاں سے کراچی شہر کو پانی فراہم ہوتا ہے. کراچی شہر کے پانی کی روزانہ ضرورت تقریباً 1300 MGD ہے, لیکن شہر کو اس وقت تک اس کا آدھا پانی مشکل سے فراہم کیا جاتا ہے. پانی کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت سندھ نے آج سے 23 سال پہلے K4 منصوبے کا اعلان کیا, لیکن یہ منصوبہ پچھلے 2 دہائیوں سے ناقص منصوبہ بندی اور بد انتظامی کا شکار رہا اور 2022 میں یہ منصوبہ وفاقی ادارے وابڈا کے حوالے ہوا. اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ K4 منصوبے پر 70% کام مکمل ہو چکا ہے اور دسمبر 2026 میں K4 منصوبہ مکمل ہو جائے گا. ہم یہاں سائٹ پر آئے ہیں یہ دیکھنے کہ اس دعوے کی حقیقت کیا ہے. کنوینس سسٹم کے ہمارا جو پورا 111 کلومیٹر ہے اس میں ہم نے 2 کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں. ایک پائپ لائن 1 PL1 ہم اس کو کہتے ہیں, دوسرا پائپ لائن 2 یعنی پائپ لائن 2 ہے, اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے. ابھی ہم نے جو سو فار اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی پروگریس کیا ہے, تو 0 سے لے کے جہاں ہم کھڑے ہیں, یہ پمپنگ اسٹیشن ہے میرے بیک سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ, یہاں سے لے کے 64 جہاں پہ ہمارا پہلا ریزروائر ہے, ہم نے دونوں لائنز بچھا دی ہیں جو 84 انچ ڈایا کی ہیں. We are nearly completion the main work for PL1. We are going to hand over this PL1 package end of the month to the WABDA employer. منصوبہ چلانے والے عملے کی مستقل رہائش کے لیے جھیل کنارے تمام تر سہولیات سے آراستہ کالونی تیار ہے, جبکہ پمپنگ اسٹیشن کا قیام بھی ایڈوانس اسٹیج پر ہے. میرے پرمیشن کو تیار ہے کہ سول ورکس بہت ہیوی تھا, زمین سے ہم 14 میٹر نیچے شروع ہوئے تھے, 12 میٹر اوپر تک آئے, 3 منزلیں نیچے ہیں, 2 منزلیں اوپر ہیں. یہ سب ریڈی ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے آس پاس یہ جو لگی ہوئی ہیں, رنگ و روغن ہو رہا ہے اس وقت بس, یعنی جو سب سے آخری کام ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. میرا آپ نے کنٹرول روم دیکھ لیا, میرے الیکٹرک کنٹرول لگ چکے ہیں, میرے موٹریں لگ چکی ہیں, پمپ لگ چکی ہیں. اب تو بس ہمیں آپ سمجھے کہ رنگ و روغن ہو گیا, اس کا بجلی کا انتظار ہے. ادارہ ہے STDC سندھ ٹرانسمیشن ڈسبرسمنٹ کمپنی سے سندھ گورنمنٹ کا, اس کے ذمے کو بجلی پہنچائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جون 27 تک آپ کو ہم بجلی دینے کے قابل ہو جائیں گے. پمپنگ اسٹیشن ریڈی ہوگا, چونکہ بجلی نہیں ہوگی تو یہ سارا بن کے آئیڈیل کھڑا رہے گا. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر وابڈا اپنے دعوے کے مطابق K4 منصوبہ جلد مکمل کر بھی لیتا ہے تو کیا کراچی والوں کو اس سے پانی مل جائے گا؟ نہیں, 3 کونوں پہ ہم نے پانی پہنچا دیں گے. ایک پپری کے پاس, دوسرا گڈاب کے پاس اور تیسرا منگو پیر کے پاس. تو لہٰذا جب تک اس پانی کو وہاں سے جانے کا سسٹم نہیں بنے گا جو K4 آگمنٹیشن کے تحت ہونا ہے, تو اس وقت تک میرا یہ نظام بھی بننے کے باوجود آن نہیں ہو سکتا. K4 آگمنٹیشن کے بارے میں تازہ ترین بات جو بتائی گئی ہے سرکاری آفیشلی وہ یہ ہے کہ 2029 سے ملے گا ہمیں. تو اب اس وقت تک ہم کیا کریں گے, اس کا یہ سب سے مشکل سوال ہے. کینجھر جھیل سے کراچی کے باہر گڈاب میں تعمیر کردہ K4 واٹر ریزروائر پر پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی. اس وقت ہم موجود ہیں K4 منصوبے کے فلٹر پلانٹ 2 میں. یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ ٹینک ہے, پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک. پانی یہاں ریزروائر میں آئے گا, اس کے بعد فلٹر ہو کر اس ٹینک میں آئے گا. پانی کو شہر میں پہنچانے کے لیے حکومت سندھ نے عالمی بینک کی فنڈنگ سے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے K4 آگمنٹیشن. یہ تقریباً 90 ارب روپے لاگت کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے تحت کراچی شہر کے اندر
96 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जानी है, लेकिन इस मंसूबे के तहत इस वक्त तक सिर्फ 3 किलोमीटर पाइप लाइन का ठेका दिया गया है, जो भी अभी तक काम अधूरा हुआ है। जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा, इस निज़ाम को यहाँ से जोड़ा जाएगा, उसके बाद कराची के शहरी K4 मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और जब तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो K4 मंसूबे का है, ये बेकार रहेगा। गोया के इश्क के इम्तहान कराची वालों के अभी और भी हैं, अभी पानी उनके नसीब में नहीं है। इस साल दिसंबर तक ये हो जाना था, 18 साल और 24 साल की इंतज़ार के बाद, मगर ये अभी नहीं होने वाला। इसका जवाब क्या है, ये एक सिंध के वज़ीर आला ही दे सकते हैं। पानी कराची के बाहर तक पहुंच भी जाएगा, लेकिन कराची के शहरियों तक नहीं पहुंचेगा। ये वो सवाल है जिसने न सिर्फ कराची के शहरियों को ही नहीं बल्कि वापडा हुक्काम को भी सख्त तशवीश में डाल रखा है, क्योंकि K4 मेन लाइन को शहर में पानी की तकसीम के निज़ाम से मुंसलिक करने का K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट भी हस्ब रिवायत सिंध हुकूमत की नाअहली, करप्शन और बद इंतज़ामी का शिकार हो चुका है। K4 ऑगमेंटेशन मनसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत के $600 मिलियन के बड़े प्रोग्राम कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट के साल 2024 में मुकम्मल होना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर 3% भी काम नहीं हो सका। अब तक पाइप इंस्टॉलेशन के जो काम हुए हैं, उनको भी वर्ल्ड बैंक के माहिरीन गैर मियारी और नाक़िस करार दे चुके हैं, बल्कि मंसूबे के तहत बिछाई गई पाइपलाइन उखाड़ने का भी वर्ल्ड बैंक मुतालबा कर चुका है। ये वो सूरत हाल है जो कराची की तबाही और कराची की बदतरीन अलमिया की कहानी है। इसकी मज़ीद तफसीलात और इसके हवाले से स्पेसिफिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वो हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम यूनुस डागा, साबिक सेक्रेटरी ख़ज़ाना हैं, बहुत ही सीज़न हमारे माशाल्लाह काबिल कदर रह चुके हैं, सिविल सर्वेंट, और इसके अलावा इंटरिम गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर थे। बहुत बहुत शुक्रिया डागा साहब। इन एंड आउट आप इस पूरी चीज़ को समझते हैं। ये कराची के सर्वाइवल की बात है, ये कराची की लाइफ लाइन है। पानी नहीं है तो किसी शहर में नहीं है। और ये दिलचस्प बात है कि शहर में ना जो पुरतायुश इलाके हैं उनमें पानी है, ना इसमें, बल्कि डिफेंस के तो बाद इलाकों में पानी की लाइन ही नहीं है, डालते ही नहीं है। तो सर ये अभी भी जो है ये ऑगमेंटेशन जो है, इसका 3 किलोमीटर का काम शुरू करने का दिया गया है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। ये पूरे शहर में पानी जाना है, ये क्या कभी कराची वाले तक पहुंचेगा ये K4 का पानी? कामा साहब, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 29 साल हो गए, 29 साल में ये कई हाथों से गुजरता हुआ K4 का सिर्फ आप वो मंसूबा कंप्लीट होने जा रहा है, अगले साल तक अगर हो गया तो वो जहाँ पे इसके इनलेट्स के ऊपर पानी आएगा, बाकी शहर में पानी थ्रू ऑगमेंटेशन आएगा। एक और सवाल इसके अंदर जो बनता है, तो आपने तारीख बहुत अच्छी बयान की, एक चीज़ मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगा। ये मंसूबा 650 मिलियन गैलन पर डे का था, MGD का था। ये 260 का कैसे हुआ, ये भी एक तारीख है जिसमें हमें नज़र आता है कि कराची के साथ कितनी ज़्यादती की जाती रही। वह ये कि जिस वक्त ये मंसूबा बना, उसी वक्त कराची, ये जो हमारा कराची वाटर बोर्ड है, उसने पानी एक्स्ट्रा मांगा 650 मिलियन गैलन पर डे के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट से। इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारे पास पानी नहीं है, जाइए इरसा से पानी लें। अब ये एक अजीब सी बात थी कि कोई अपने सूबा अपने शहर को कह दे कि आप डायरेक्ट जाइए, इरसा के पास गए। इरसा ने कहा कि आप अपना वो अकॉर्ड पढ़ लीजिए, 1991 में जो हमने लिखा था आपके साथ, उसमें लिखा गया है कि आपको सिंध को जो पानी दिया जाता है उसमें कराची का पानी इंक्लूडेड है। अगर आप इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उसको देखें तो सबसे पहला पानी के ऊपर राइट होता है, क्योंकि पानी एक्सेस टू वाटर इज़ अ राइट, उसका पहला राइट होता है हाउस होल्ड का। और हाउस होल्ड में कराची सबसे पहले आता है, कि 90% कराची का पानी हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। और पानी कितना है वो भी आप सुन लीजिए, 67,000 क्यूसिक पानी आता है सिंध को हर साल। 67,000 क्यूसिक में से कराची को चाहिए, जो ये K4 के मंसूबे के लिए, 1,000 क्यूसिक। 1,000 क्यूसिक उस पूरे 67,000 का 1.5% बनता है। वो 1.5% 40% आबादी को नहीं मिल रहा। तो ये एक बस सबसे बड़ी ज़्यादती। अब ये जब मुसलसल एक सिंध गवर्नमेंट ने ये रखा अपना स्टैंड कि जी हम पानी नहीं देंगे, इरसा दें, पानी नहीं देंगे, इरसा देंगे, तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग की हुई थी वो परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा था अच्छा आप कितना पानी दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा था हम KB फीडर को पक्का कर देंगे तो उससे कोई
400 क्यूसेक बच जाएंगे, वो हम आपको दे देते हैं, जिसका मतलब है कि 260 मिलियन गैलन पर डे का मंसूबा आपने कर्टेल इसी वजह से किया। ये मैं आप तस्दीक कर दूं। तो अब ये फरमाइएगा कि ठीक है, वापडा कहता है कि हम अब आपके घर तक तो नहीं पहुंचा सकते, हम आपके दरवाजे तक, कराची के दरवाजे तो 3 जगह हैं जहाँ तक हम इसको पहुंचाएंगे, यहाँ रिजर्वॉइस है, आगे आप संभालिए और कराची को पहुंचाएं। और ये असल काम है जिसका कि अब काम आगे चलना शुरू हो रहा है और जिसकी इब्तिदा इस लेवल की है। तो ये किसको पूछे हम कि ये कब पानी आएगा, कहाँ ओवरसाइट है, क्योंकि ये अभी 3 किलोमीटर भी बना है, तो उसमें भी वर्ल्ड बैंक के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको शदीद उस पर एतराज़ है कि उल्टा सीधा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कराची के 3 करोड़ के शहरी मज़ीद कितने साल इंतज़ार करेंगे इस K4 के पानी का? सर देखिए ना, ये मैंने आपसे कहा ना, इसे 1/3 ऑफ द रिक्वायरमेंट आ रहा है। 260 जो है 1/3 ऑफ द रिक्वायरमेंट। सही बात। और कराची में ऑलरेडी 650 मिलियन गैलन पर डे सप्लाई हो रहा है। 100 सप्लाई हो रहा है हब से, 550 हो रहा है किंजर से। ठीक। तो वो सिस्टम तो मौजूद है। उस सिस्टम में अगर 250 मजीद आ गया तो कोई सिस्टम फट नहीं जाएगा। वो तो पूरा जो ऑगमेंटेशन है वो 650 के लिए है। ठीक है। तो 250 के लिए उस तरह की बड़ी ऑगमेंटेशन नहीं चाहिए। अगर ये थोड़ा सा अपने मामलात को ठीक करें कराची वाटर बोर्ड वाले, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये 250 बहा सकते हैं, चला सकते हैं। और ये जो हमारी इस वक्त शॉर्टेज है उसमें किसी हद तक कमी आ जाएगी, 1/3 ही आ जाए। मेरा तो ये कहना है कि जी जो ऑलरेडी आधा आप चला रहे हैं वो क्यों नहीं पाइपलाइंस के जरिए आ रहा है, वो टैंकर्स के जरिए आ रहा है। तो वो एक पाइपलाइंस का जो सिस्टम है उसको अगर ये चलाएं और उसके साथ ये 250 डाल देंगे तो पाइपलाइनें हमारी डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगी। आप सिंध में बड़े अरसे आपने सर्विस दी है और आप माशाल्लाह समझते हैं। अच्छा, ये जो पानी है हर घर में कहीं ना कहीं से पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच। सिर्फ ये है कि उसकी वो प्राइस वो पे कर रहा है जो अपनी इस्तात के मुताबिक, जो पाकिस्तान क्या दुनिया में शायद ही इतना महंगा पानी कोई ख़रीद नहीं सकता, लेकिन उसको मजबूर है कि वो टैंकर से पानी आता है और वो उसको घर में मिल जाता है वो पानी। अगर वो नहीं लेगा तो वो पैसा मर जाएगा, जाहिर है। तो ये जो रिडल है ये कभी सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल। अब ये मैंने एक आर्टिकल पर लिखा था, उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि जो हमारे एग्रीकल्चर यूज़ के लिए पानी इस्तेमाल होता है उधर 1000 गैलन मिलता है 50 पैसे का। ओह माय गुडनेस। और हमारा 1000 गैलन 3000 रुपये का। सही। ये फ़र्क है। 50 रुपये और 50 पैसे। 50 पैसे, ठीक। 3000 रुपये, ये फ़र्क है। और वो जो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, जो कि कराची को शायद उसकी ज़रूरत का 20% पानी भी नहीं देता होगा, वो कमा रहा है 35 अरब रुपए सालाना कराची। फ्रॉम वाटर चार्जेस। जी, वाटर चार्जेस वो मुख्तलिफ जगहों से लेता है, बल्क सप्लाईज पे लेता है, घरों से लेता है, हाउस होल्ड से लेता है, सबसे मिला के वो तकरीबन 35 अरब, उसका आप देख लीजिए बजट सालाना 35 अरब रुपए। 95% जहाँ पे पानी इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में हमारा, वहाँ से कलेक्ट होता है सिर्फ आधा अरब रुपए, ½ बिलियन और 37 बिलियन। अब इस तरह के सब तफावत हैं जो कि चूँकि मैं अक्सर ये बात यही करता हूँ कि जी आप कुछ ख्याल करें, क्योंकि कराची के शहरी कुछ सारे तो डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं रहते। 60% हमारी जो आबादी है, 67% हमारी आबादी कच्ची आबादियों में रहती है, कच्ची आबादियों में रहती है। जो गरीब लोग हैं वो बेचारे सुबह से टैंकर के पीछे भागते होते हैं डब्बा लेके। आप 100% बहुत सही फरमा रहे हैं, लेकिन डिफेंस क्लिफ्टन में रहने वाले भी इंसान हैं। मतलब उनको पानी की पाइप, उनके लाइन ही नहीं है, उनके कभी जिंदगी में पानी आया ही नहीं। तो ये क्या तरीका है? वो अगर वो डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं तो क्या वो 2 लाख रुपए महीने का पानी खरीदेंगे हर महीने? ये कैसे हो सकता है? और खास तौर पे हमारे जो इस वक्त मिडिल क्लास है वो बहुत प्रेशर में, कि वो बिजली भी महंगी, फिर पानी भी इतना महंगा, फिर घर के बच्चों की फीसें, उसका दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके महीना गुजारना। कहने को तो मिडिल क्लास है, लेकिन उनके लिए बड़ी डिफिकल्टीज हैं। लेकिन जिस किस्म की डिस्पैरिटी की आपने 2 मिसालें दी कि बल्क पानी आपको अप कंट्री से इरसा कितना मिलता है आपको, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप कराची को उसका कितना परसेंटेज देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसकी कॉस्ट जो आप एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप क्या रखते हैं, और जो पीने के लिए, अपने जीने के लिए पानी मांग रहा है उसके लिए क्या। ये केस इतना, इसमें कोई किसी किस्म का इबाम नहीं है कि क्यों अलहदा होना चाहिए और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए इस मुल्क के अंदर। वही देखें ना आपने जो बात की कि आप खुद कहते हैं कि जी कराची का पानी हमारा मसला नहीं है, कराची के पानी का प्रोजेक्ट बनाना भी हमारा मसला नहीं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। हालांकि किसी और सूबे में, किसी शहर के लिए वाटर सप्लाई फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही, सब अपने अपने सूबे खुद कर रहे हैं। तो पानी भी आप नहीं दे रहे, उसके लिए पैसे भी आप नहीं दे रहे। हालांकि पानी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपके पानी के हिस्से का 1.5% है सिर्फ,
کوئی بہت بڑے پانی کی اس میں نہیں چاہیے اماؤنٹ. دوسرا جو بجٹ ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو دے رہی ہے 70 ارب روپے دے گی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, وہ 70 ارب روپے آپ کی ٹوٹل جو سالانہ بجٹ کا 10% بھی نہیں. بہت شکریہ جناب یونس ڈاگا ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ.